کسی زمانے میں سیارہ ڈائجسٹ کے اندر تقسیم ہند کی قبر کی کہانی چھپی تھی کہ قبر کھودتے کھودتے ساتھ والی قبر کھل گئی، تو لوگوں نے دیکھا کہ کفن بھی میلا نہیں ہوا۔ شوق اور جستجو کی چنگاریاں مزید روشن ہوئیں اور ایک اینٹ گری تھی تو دوسری اینٹ خود نکال دی، تو دیکھا کہ اندر تازہ گلاب کھلے ہوئے ہیں۔ خیر قبر کو بند کیا اور جستجو پیدا ہوئی کہ ہم دیکھیں یہ شخص تھا کون اور اس کی نیکی معلوم کریں تاکہ ہم بھی اس صالحیت کے ماحول میں اپنے آپ کو ڈھال کر کے یہ سعادت پا سکیں۔ تو خیر تلاش کرتے ہوئے اس کی بیوہ مل گئی جو بہت بوڑھی ہو چکی تھی، تو لوگ اس کے پاس گئے کہ تیرے شوہر کی قبر یوں کھل گئی اور ہم نے یہ منظر دیکھا، تو تم بتا سکتی ہو کہ وہ کون سا نیک عمل کرتا تھا؟ تو اس نے ذہن پہ زور دیا، کہا میرا شوہر ایک سادہ سا شخص تھا اور پڑھا لکھا بھی نہیں تھا، لیکن ہاں مجھے یاد آیا اس کا ایک عمل تھا، جب صبح کے وقت وہ مسجد میں جاتا نماز کے لیے تو لوگ قرآن کھول کے بیٹھ جاتے۔ ایک زمانہ تھا لوگ فجر کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور گھروں میں بھی صبح کے وقت قرآن ضرور کھلتا تھا۔ اللہ وہ دور دوبارہ پلٹ کے لے آئے ہمارے لیے اور نوجوانان امت قرآن کا چہرہ دیکھیں فیس بک کی بجائے۔ تو وہ ایک زمانہ تھا، تو جب سارے لوگ قرآن کھول کے بیٹھ جاتے تو اسے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ کاش میں بھی قرآن پڑھا ہوتا، تو یہ بوجھل قدموں سے گھر پلٹتا اور طاق پہ رکھے ہوئے قرآن مجید کے نسخے کو اتارتا، کھولتا، چومتا، پڑھنا تو آتا نہیں تھا، تو ایک ایک سطر پہ انگلی پھیرتا اور کہتا مالک مجھے پتہ نہیں کیا لکھا ہے، جو لکھا ہے حق لکھا ہے۔ پھر دوسری سطر پہ انگلی رکھتا اور کہتا مالک یہ بھی سچ لکھا ہے۔ پھر تیسری سطر پہ انگلی لے آتا کہتا مالک یہ بھی سچ لکھا ہے۔ تو اس طرح انگلی پھیرتا چلا جاتا اور یہ کہتا چلا جاتا مالک یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے۔ تو شاید اس کی قبر میں جو چراغاں ہوا ہے، اس کی قبر میں خوشبو پھیلی ہے، گلابوں کا موسم تم نے دیکھا ہے، تو قرآن سے محبت کی اس کے سبب ہوا ہے۔ یار جو قرآن مجید کو پڑھنا بھی نہ جانتا ہو، اس کی زیارت کر کے اس اذعان اور یقین کے ساتھ انگلی رکھ کے کہے کہ یہ اللہ کا سچا کلام ہے، تو اس کی قبر میں خوشبوئیں پھیل جاتی ہیں، اور جس نے ساری زندگی قرآن کی خدمت کی ہو اللہ اس کو کتنی رحمتوں سے نوازے گا اور کتنی کرم نوازیاں اللہ اس کا مقسوم کرے گا۔ ابھی حضرت کی عمر کے حوالے سے بات ہو رہی تھی تو مجھے امام ابو نعیم الاصفہانی سے ایک روایت جو انہوں نے حلیہ میں بیان کی کہ جو شخص 70 سال کی عمر میں انتقال کرتا ہے اللہ اس کے بڑھاپے کا حیا کرتے بغیر حساب کے جنت عطا کرتا ہے، اور جو 80 سال کی عمر میں انتقال کرتا ہے اللہ اسے حق شفاعت بھی عطا کرتا ہے، اپنے خاندان کے کتنے لوگوں کی سفارش کر کے انہیں جنت میں لے جائے گا۔ اس لیے ہمارے دین میں بوڑھوں کی عمر کی کثرت کی وجہ سے تکریم کرنے کی تلقین کی گئی ہے، اور ہمارے صوفیہ فرماتے ہیں کہ بڑے کی تعظیم اس لیے کرو کہ اس کی نیکیاں زیادہ ہیں، اور چھوٹے کو اس نظر سے دیکھو کہ اس کے گناہ کم ہیں۔ جب ہم یہ دیکھنا شروع کر دیں گے اور اس طرح سے سوچنا شروع کر دیں گے تو پھر ہمیں کسی شخص میں پاپ اور عیب دکھائی نہیں دیں گے۔ ہمارا مطمع نظر، ہمارا انداز نگاہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کی طرف عیب کی نسبت کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم دودھ کے دھلے ہوئے ہیں، جبکہ کسی کی طرف انگلی اٹھانے سے قبل یہ سوچنا چاہیے کہ باقی ساری انگلیاں اپنی طرف اٹھ رہی ہیں۔ تو اپنے آپ کو ستھرا بتانے کی بجائے لوگوں کو اس نظر سے دیکھو کہ وہ پاک ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بالخصوص جو میں نے عرض کیا یہ بات ضمناً آ گئی کہ بڑھاپے کا حیا کیا ہے۔ حضرت بایزید بسطامی کی 72 سال کی عمر میں ان کا وصال ہوا، تو جب قبر میں گئے تو بعد میں کسی کو خواب میں ملے تو اس نے کہا کہ سناؤ کیا ماجرا ہوا؟ کہا میرے مالک نے مجھے
جب حاضر ہوا تو کہا اے بوڑھے بتا میرے پاس کیا لے کر آیا ہے؟ تو میں نے کہا مالک بادشاہوں کی چوکھٹ پہ جب فقیر آئیں تو شہنشاہ یہ تو نہیں پوچھا کرتے کیا لے کر آئے ہو، فقیروں کو تو یہی پوچھا جاتا ہے کیا لینے آئے ہو، میں تیری رحمت کا سوالی بن کے آیا ہوں۔ اللہ نے بغیر حساب کے میری مغفرت فرما، میری بخشش فرما دی۔ اور جنہوں نے اپنی زندگیاں راہ دین پہ گزاری ہوں، حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے مرنے کے بعد 4 لوگوں نے اس کی اچھائی کی گواہی دے دی وہ جنتی ہے۔ 4 لوگوں نے کہا یہ بہت اچھا شخص تھا۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کے پاس 4 گواہ نہ ہوں 3 گواہ ہوں تو آقا کریم نے فرمایا وہ بھی جنتی ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کے پاس 3 گواہ بھی نہ ہو 2 گواہ ہوں تو آقا کریم نے اس کے لیے بھی یہی بشارت دی۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے ایک کے بارے میں نے پوچھا نہیں حضور نے بتایا نہیں، تو جس کو 2 گواہ بھی مل گئے اچھائی کے کہ وہ صالح تھا وہ نیک تھا تو اس کے لیے جنت کے در کشادہ ہیں، اور جس کی نیکی کی، جس کے تقوی کی، جس کی خدمت قرآن کی زمانہ گواہی دے تو بتاؤ اللہ کتنی ناز برداریاں کرے گا۔ جانا تو سب نہیں ہے، یہاں کسی نے بیٹھ نہیں رہنا، 100 سال بھی جئیں گے تو یہاں سے رخصت ہونا پڑے گا۔ کج کلاہوں نے بھی شہنشاہوں نے بھی یہاں سے رخصت ہونا ہے، جن کا طوطی بولتا ہے، جن کے نقارے بجتے ہیں وہ بھی یہاں نہیں بیٹھ رہیں گے۔ موت ہے ہنگامہ آرا کلزم خاموش میں، ڈوب جاتے ہیں سفینے موج کی آغوش میں۔ یہاں بڑے بڑے پہلوان، بڑے بڑے کج کلا اور شہنشاہ باقی نہ رہے۔ کسی نے دیکھا مقدونیہ میں ایک بوڑھی عورت ایک قبر پہ بیٹھی ہے، تو کہا کہ یہاں کیا کر رہی ہو؟ کہا یہاں میرا بیٹا سکندر دفن ہے۔ اس نے کہا کہ بڑھیا یہاں کئی سکندر آئے اور چلے گئے، تو یہ دنیا یہاں کسی نے نہیں بیٹھ رہنا، سب نے چلے جانا ہے، لیکن جانے کے انداز بھی نرالے ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں کہ جب جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں خس کم جہاں پاک جان چھوٹی، اور بہت بات لوگ کریں گے اور مروتاً کچھ کہیں گے بھی، تو بعض کہتے ہیں جی ساڑھے نال تے چنگائی سی، مطلب کیا ہے کہ وہ اچھا آدمی نہیں تھا، سر میرے ساتھ اس نے زیادتی نہیں کی، ہمارے ساتھ تو اچھا ہی تھا۔ تو وہ کیسا شخص ہے کہ جس کے بارے میں اچھائی کے لفظ بولنے کے لیے بھی لفظوں کو تراشنا پڑے کہ لوگ کہیں کہ یہ غلط بیانی کر رہا ہے، اور وہ کتنا خوش نصیب ہے کہ جس کی تعریف کرتے ہوئے بے جھجک لفظ بولنے سے جو ہے وہ انسان شرمندگی محسوس نہ کرے کہ اس کی زندگی اس طہارت میں، اس پاکیزگی میں، اس عفت میں بسر ہوئی کہ اس نے ساری زندگی راہ خدا میں زندگی گزار دی۔ تو جاتے سبھی ہیں لیکن کسی کا جانا سرخروئی کا جانا ہوتا ہے۔ موت کسی کے لیے بھیانک خواب ہوتا ہے اور کسی کے لیے یہ خوشگوار اور خوبصورت انداز ہوتا ہے، وصل حبیب کا ذریعہ ہوتا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا جب وقت آخر آتا ہے تو آپ کی زوجہ آپ کے سرہانے بیٹھی تھی، جو ہی سانس ٹوٹنے لگی تو اس نے کہا واہ حسرتا ہو، ہائے افسوس میرا شوہر مجھ سے جدا ہو رہا ہے۔ تو حضرت بلال حبشی نے پلٹ کے دیکھا اور اپنی زوجہ سے کہا یہ تم کیا بول رہی ہو؟ کہا ہاں آپ مجھ سے جدا ہو رہے ہیں۔ فرمایا یہ حسرت برے لمحے نہیں ہے، یہ دکھ کی کہانی نہیں ہے، بلکہ میں تو اپنے آقا محمد عربی سے ملنے جا رہا ہوں۔ تو یہ وصل محبوب کا ذریعہ ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب ملک الموت آئے اللہ کی طرف سے پیغام لے کر کے، تو انہوں نے کہا کہ میں قبض روح کے لیے آیا ہوں۔ حضرت خلیل نے کہا کہ عجیب بات ہے، میرا رب مجھے اپنا خلیل بھی کہتا ہے، خلیل کہتے ہیں گوڑے یار کو، تو میرا رب مجھے اپنا خلیل بھی قرار دیتا ہے، اور کیا کوئی یار بھی یار کی موت چاہتا ہے؟ اور تمہیں قبض روح کے لیے بھیجا؟ کہا میں تو حکم کا پابند ہوں، عبد معمور ہوں، بارگاہ ہزدی میں دوبارہ حاضر ہوئے، تیرے بندے کے پاس حاضر ہوا تھا، اور یہ میسج ہے تیرے بندے کا تیرے نام کہ کیا کوئی یار بھی یار کی موت چاہتا ہے؟ تو کہا اے اسرائیل پھر جا میرے خلیل کو میرا سلام دے اور کہے کبھی ایسا بھی ہوا ہے یار یار کو بلائے اور وہ ملنے بھی نہ آئے؟ تو روح بے چین ہو گئی، کہا دیر نہ کر جلدی قبض کر لے۔ تو یہ تو اس لمحے کے انتظار میں ہوتے ہیں،
موت میں فرق ہوتا ہے. رومی نے بڑی خوبصورت مثال سے دونوں اموات کا ذکر کیا ہے. اس شخص کی کہانی جو اس دنیا میں عیش و عشرت کر کے آخرت کو بھول جاتا ہے، اور اس شخص کی کہانی جس کا مطمع نظر آخرت ہوتی ہے اور وہ اس دنیا کو آخرت کے لیے گزارتا ہے، چونکہ یہ آخرت کی کھیتی ہے. یہ بوائی کا موسم ہے، آخرت کٹائی کا موسم ہے. بوائی کے موسم میں جو کسان مٹی سے مٹی ہو جاتا ہے، سحری کے وقت اٹھتا ہے، کھیتوں میں ہل جوتتا ہے، جڑی بوٹیاں تلف کرتا ہے، بیج ڈالتا ہے، سہاگا دیتا ہے، پانی ڈالتا ہے، تو کٹائی کے موسم میں فصل بھی وہی اٹھاتا ہے. اور جو بوائی کے موسم میں کلف لگے لباس پہن کے گھومتا ہے، آوارگی کرتا ہے، سحری کے وقت اٹھ نہیں پاتا، کھیتوں کو جاتا نہیں، جڑی بوٹیاں تلف نہیں کرتا، تو کٹائی کے موسم کے اندر اس کے ہاتھ کچھ نہیں آتا. یہ مزرع الاخرہ ہے، یہ بوائی کا موسم ہے، آخرت کٹائی کا موسم ہے. تو جس نے اس زندگی کو آخرت کے لیے گزارا اور دیکھا کہ میں اس دنیا پہ آیا کیوں ہوں، مقصد زندگی کیا تھا، مقصود زیست کیا تھا، کیوں اس دنیا پہ میں آیا ہوں، تو وہی سرخرو اور کامیاب ہے. رومی کا انداز تمثیل کا ہے اور وہ سادہ لفظوں میں بات کرتے ہیں، روح تک اتر جاتی ہے. اور یہ ان کو اللہ نے ملکہ عطا کیا ہے. اور یہی کمال ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ 3 گھنٹے کی تقریر ہو اور نتیجہ کچھ بھی نہ نکلے. بات یہ ہے کہ آپ بات کریں لیکن بات روح میں کھبتی چلی جائے، لہو خورشید کا ٹپکے اگر ذرے کا جگر چیرے. تو حضرت رومی کو یہ فن آتا ہے. وہ سوز و ساز کی کائنات کا بادشاہ، اور وہ تمثیل سے بہت ادق اور دقیق مسائل سمجھانے کا فن جاننے والا اس بہت بڑی حقیقت کو ایک مثال سے سمجھاتے ہیں. کہتے ہیں دیار مصر میں کوئی علاقہ تھا اور جہاں کا سیاسی نظم یہ تھا کہ وہ سال کی آخری تاریخ کو اپنے بادشاہ کو کسی جنگل میں پھینک دیتے اور پہلی تاریخ کو ساحل پہ آ جاتے. سب سے پہلے ان کے ساحل پہ جو شخص آتا اس کو اپنا بادشاہ مان لیتے. کہیں جمہوری طریقہ ہوتا ہے، کہیں صدارتی نظم ہوتا ہے، ان کا نظام یہ تھا رکھا تھا. اور جو بھی تخت نشین ہوتا وہ بھول جاتا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اس کو پہلے دن بتا دیتے کہ 1 سال کے لیے تو تخت نشین رہے گا اور اس کے بعد تجھے اس جنگل میں پھینک آئیں گے جو جزیرے کے دوسری سمت ہے، اور اس میں موذی جانوروں کا رین بسیرا ہے اور تھوہر اور کانٹے دار درخت ہیں. لیکن وہ بھول جاتا وہ تخت کی لذتیں اور اس کا سرور اور اس کا نشہ ہی ایسا ہوتا، اسے یاد ہی نہ رہتا کہ سال کے بعد میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اور جو ہی سال کی آخری تاریخ ہوتی زنجیروں میں جکڑ کے ادھر پھینکتے پھر روتا ہے مجھے تم کہاں لے جا رہے ہو. ایک مرتبہ وہ اپنا پرانا بادشاہ پھینک کر کے نیا بادشاہ لینے ساحل پہ آئے تو جو شخص سب سے پہلے ساحل پہ اترا وہ تاجر شخص تھا. اس کے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالے، گارڈ آف آنر پیش کیا. اس نے کہا یہ کیا ہے میرے لیے؟ کہا کہ یہ ہمارا دستور ہے، ہم سال کی پہلی تاریخ کو یہاں سے حکمران لیتے ہیں اور آخری تاریخ کو دوسری جانب پھینک آتے ہیں. اس نے کہا اتنا بھیانک انجام ہے تو میں تمہارا بادشاہ بننے کے لیے تیار نہیں. اس نے کہا تو چاہے نہ چاہے باندھ کے بھی تخت پہ بٹھانا پڑا، یہ ہمارا ضابطہ ہے. عجیب کہانی. اس نے کہا میں تو تاجرانہ غرض سے آیا ہوں، میں تو کوئی امور سلطنت اور سیاست سے آگاہ ہی نہیں ہوں. اس نے کہا ہمارے بندے لگے قوانین ہیں، اس کے ساتھ آپ نے کام کرنا ہوگا. اور اس نے کہا ہر صورت میں جو ہے وہ تجھے یہ کرنا پڑے گا. پھنس گیا. اس نے کہا اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ سال بھر میری بات تو مانو گے؟ انہوں نے کہا ہاں آپ حکمران ہیں لیکن آپ قوانین میں تحریف نہیں کر سکتے، ترمیم نہیں کر سکتے، تبدیلی نہیں کر سکتے. البتہ آپ کے انتظامی امور ماننے کے لیے ہم پابند ہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. تخت پہ بیٹھ گیا. رومی لکھتے ہیں کہ جو بھی تخت پہ بیٹھتا اور بغیر کسی محنت کے، بغیر کمپین چلائے، بغیر الیکشن لڑے تو وہ تو پھر بھول جاتا خوشی سے اور عیش و عشرت کرتا. لیکن یہ پہلا شخص تھا جب تخت نشین ہوا تو اس نے کہا بلدیہ کے ملازمین بلائے جائیں. بلائے گئے. کہا جاؤ اس جنگل میں جہاں بادشاہوں کو پھینک کے آتے ہو وہاں کے کانٹے اور جھاڑیاں کاٹو. اور پولیس کے کمانڈوز بلائے. کہا جاؤ وہاں جا کے جو موذی جانور ہیں ان کو قتل کر دو. معمار بلائے. کہا جا کے وہاں خوبصورت محل بناؤ. مالی بلائے. وہاں جا کے باغ لگاؤ، پھل لگاؤ، پھولدار سایہ دار ثمردار درخت لگاؤ.
حکومتی مشینری، پوری حکومتی مشینری، اس باغ کے کانٹے دار درخت کٹوانے، وہاں کے موذی جانور قتل کروانے، اور وہاں کنویں کھدوانے، محل بنوانے اور پھلدار پھولدار سایہ دار درخت لگانے میں صرف کر دی۔ جب سال کی آخری تاریخ ہوئی تو وہ جنگل جہاں بادشاہوں کو پھینکا کرتے تھے وہ جنگل نہیں رہا تھا، وہ ایک باغ بن چکا تھا، اور یہ زنجیریں لے کر آئے تو اس نے کہا مجھے زنجیریں نہ پہناؤ، میں خود چل کے جانے کے لیے تیار۔ اس لیے اس تخت پر بیٹھ کر کے وہ اپنے لشکر بھیج کے وہاں کے کانٹے، وہاں کے تھوہر، وہاں کے موذی جانور، وہاں کے خطرناک جانور جن کا وہاں رین بسیرا تھا ان کو کاٹتا رہا، قتل کرواتا رہا۔ تو اس نے کہا کہ میں خود چل کے جانے کے لیے تیار ہوں۔ رومی کہتے ہیں جو کافر ہے وہ دنیا کے تخت پہ، جو فاسق اور بدکار ہے وہ دنیا کے تخت پہ موج کرتا ہے، اور جب وقت آخر آتا ہے تو اس کو جب زنجیروں میں جکڑ کے لے جانا چاہتے ہیں فرشتے تو وہ کہتا ہائے مجھے کدھر لے جا رہے ہو۔ اور بندہ مومن، بندہ صالح اس دنیا کے تخت پہ آرام سے نہیں بیٹھتا، یہاں بیٹھ کے اپنے اعمال کے لشکر بھیج بھیج کے قبر کے کیڑے مکوڑے ختم کرواتا رہتا ہے، وہاں باغ لگواتا رہتا ہے، اور پھر جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو وہ کیڑے مکوڑوں کا گھر نہیں رہتا بلکہ روضۃ من ریاض الجنہ بن چکی ہوتی، اور وہ کہتا ہے دیر نہ کرو مجھے جلدی لے جاؤ، میں خود چل کے جانے کے لیے تیار ہوں۔ ربعی بن حراش ساری زندگی ہنسے نہیں، فرماتے تھے کیا خبر میرا انجام کیا ہوگا۔ جب تک یہ یقین نہ ہو کہ میرا انجام کیا، اتنی دیر تک دھڑکا لگا رہے، ڈر لگا رہے۔ یہ مسلمان کی زندگی ہے، مومن کی زندگی ہے۔ ابھی ملیکہ فرماتے ہیں کہ میں 30 اصحاب رسول سے ملا ہوں، بخاری کتاب الایمان اٹھائیے، 30 اصحاب رسول سے ملا ہوں، اور ہر ایک اپنی آخرت کے بارے میں سخت فکر مند تھا۔ ہم تو 4 نمازیں پڑھ لیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے جیسا زمانے میں کوئی نہیں، اور بے نمازیوں کو حقیر جاننے لگ جاتے ہیں۔ 30 اصحاب سے ملاقات ہوئی ہے اور یہ ڈرتے رہتے تھے کہ میرا انجام، رنگا رنگ سہیلیاں پرن کڑے پر پریا اس نہ جانیے جس دا توڑ چے۔ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار حسن خاتمہ پہ ہے، جس کا اخیر ٹھیک ہو گیا۔ ورنہ کتنے لوگ ہیں کہ زندگی ساری اچھی، انجام بخیر نہیں ہو۔ ہمارے سامنے بلعام بن باورا کی مثال موجود، بنی اسرائیل کا مستجاب الدعوات ولی تھا، ہاتھ پھیلا کے دعا مانگتا تو ہاتھ منہ پہ بعد میں پھیرتا، قبولیت پہلے ہو جاتی۔ لیکن پھر اسی کے بارے میں قرآن نے کہا نا مثلہ کمثل الکلب، اس کی مثال کتے کی مثال، زبان لٹک گئی، زمین چاٹتا تھا، نبی کے خلاف ہاتھ اٹھا دیے، سمجھا میں مقبول بارگاہ ہو گیا۔ اللہ اکبر، انجام ٹھیک نہیں ہوا۔ اس لیے میاں صاحب بولے پڑھنے اتے مان کرینا تے نہ آکھی میں پڑھیا، او جبار کہار صداوے متا روڑ دے وے دودھ کڑیا۔ جب تک انجام بخیر نہ ہو، بایزید بستامی سے ایک بڑھیا نے کہا تھا کہ میرے گدھے کی 2 مچھی ہے یا آپ کی داڑھی اچھی ہے؟ کہا فی الحال نہیں بتا سکتا، یہ تو مرنے کے بعد ہی بتا سکتا ہوں۔ تو جب تک انجام بخیر نہ ہو اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ خاتمہ ایمان پہ کرے، ساری زندگی دین کی راہوں کے مسافر رہیں، اور جب سانس ٹوٹ رہی ہو محمد عربی کا کلمہ زبان پہ جاری، آخری قول کلمہ طیبہ کا ہو ہمارے لبوں کے اوپر۔ ربی بن حراش ساری زندگی مسکرائے نہیں، فرماتے تھے کیا خبر انجام کیا ہوگا۔ اللہ اکبر، خیر وقت آخر تو آنا ہی تھا۔ تو جب آخری وقت آیا تو ان کے بھائی ربی بن حراش نے کہا جاؤ، غسال کو بلا کے کہا میرے بھائی کو غسل دو۔ تو وہ غسل دینے داخل ہوا تو فوراً باہر آ گیا۔ اتنی جلدی؟ کہا یار تیرا بھائی بڑا عجیب ہے۔ کہا ہوا کیا؟ کہا نحنو نغتسلہ وہو یتبسم، ہم اسے غسل دیتے ہیں اور یہ آگے سے مسکرا رہا۔ اقبال نے کہا تھا نا نشان مرد مومن باتو گوئم، چوں مرگ آئے تبسم بر لب اوست۔ آ تجھے اللہ کے بندے کی نشانی بتاؤں، جب موت آتی ہے تو اس کی پیشانی پہ ندامت کا پسینہ نہیں ہوتا، اس کے لبوں پہ کامیابی کی مسکراہٹ پھیل جاتی۔ کہا یا تیرا بھائی بڑا عجیب ہے، نحنو نغتسلہ وہو یتبسم، ہم اسے غسل دیتے ہیں وہ آگے سے مسکراتا ہے۔ کہا میرے بھائی نے قسم کی تھی جب تک اچھا انجام نہیں دیکھوں گا نہیں مسکراؤں گا۔ پورے شہر میں شور مچ گیا، ایک بندہ مرنے کے بعد مسکرایا ہے۔ بعض لوگ تو بہت خوش ہوئے،
بعض نے کہا یہ گھڑی ہوئی کہانیاں ہیں، یہ مریدین کا اعتقاد ہے، ان کا حسن اعتقاد ہے، کیسے ہو سکتا ہے مرنے کے بعد مسکرائے۔ ایک بہت بڑا ہجوم جمع ہو گیا حضرت کی زیارت کے لیے، بعض لوگ تیکھے سوال لیے، بعض محض تماشائی، بعض سیدھا سیدھا انکار کر رہے ہیں، پورا بصرہ امڈ آیا۔ اتنے میں انہیں غسل دے کے چارپائی پہ ڈال کے کفن بھی ڈال دیا گیا تھا۔ جب لوگ گھر میں داخل ہوئے تو قبل اس سے کہ وہ سوال کرتے، امام ابو نعیم نے حلیہ میں لکھا، قاضی ایاز مالکی اندلسی نے الشفاء کے اندر لکھا، اور اس کو امام سہیلی نے روض الانف میں لکھا، اور بھی بہت سارے لوگوں نے لکھا۔ جب لوگ داخل ہوئے اور تیکھے تیکھے سوال تھے کہ یہ پوچھیں گے، یہ بات کریں گے، کیسے مسکرائے، سچ ہے، غلط ہے، جھوٹ ہے، اور یہ چارپائی پہ ڈالے جا چکے تھے، کفن اڑا دیا گیا تھا۔ جب لوگ داخل ہوئے تو انہوں نے کفن ہٹایا، ہاتھ باہر نکالا اور لوگوں سے مخاطبت کرتے ہوئے کہا السلام علیکم۔ لوگ حیرت میں ڈوب گئے، وعلیکم السلام اتتکلم بعد الموت، عجیب بات ہے، مرنے کے بعد باتیں کر رہے ہو؟ قال نعم اتکلم بعد الموت، ہاں ہاں مرنے کے بعد باتیں کر رہا ہوں۔ عرش فرش تے بانگا ملیاں تے مکے پہ گیا شور، بلے شاہ سا مرنا نہ ہی تے گور پیا کوئی ہور، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طیبہ۔ اور اقبال کہتا ہے فطرت ہستی شہید آرزو رہتی نہ ہو، خوب تر پیکر کی اس کو جستجو رہتی نہ ہو، موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، یہ ہے شام زندگی صبح دوام زندگی۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طیبہ کا روپ ظاہر ہوا، ہاں ہاں مرنے کے بعد باتیں کر رہا ہوں۔ لوگوں نے کہا بتا تیرے رب نے تیرے ساتھ سلوک کیا کیا؟ تو ربی بن ہرا جو فوت ہو گئے وہ بول کے کہہ رہے استقبلنی ربی غیر غضبان واستقبلنی بروح و ریحان، اس کے قدرت والے چہرے پہ کوئی غصہ نہیں تھا، اس نے روح و ریحان کے پھول میرے گلے میں ڈالے۔ لوگوں نے باتیں پوچھنا شروع کر دیں، شکر ہے کوئی مرنے والا بول پڑا، کوئی ادھر کی بات کر رہا ہے، ادھر کی بات پوچھ رہا ہے۔ جب سلسلہ کلام طول پکڑنے لگا تو ربی بن ہراش لکھتے ہیں، ربی بن ہراش کہتے ہیں کہ اجلوا بی ولا تؤخروا بی لان ابا القاسم ينتظر علی الصلاۃ، دیر نہ کرو مجھے جلدی قبرستان میں لے جاؤ، تم مجھے باتوں میں لگا رہے ہو، امام الانبیاء میرے جنازے کا انتظار کر رہے۔ اگر اپنی زندگی اس کی رضا کے مطابق گزارے گا تو تمہارا وہاں انتظار ہوگا۔ مرنے کا فرق ہے، ہر کوئی مرتا ہے، لیکن یہ مرنا جو یاد الہی میں اپنے آپ کو ڈبو دے، اور مرنے سے قبل جو مر جائے، موتو قبل ان تموتو، صوفیہ تو یہی کہتے ہیں نا کہ مرنے سے قبل مر جاؤ، تو جب مرنے سے ہی قبل مر جائے تو الجبرے کا قاعدہ ہے نا کہ نفی جب نفی سے ضرب کھاتی ہے تو جمع کی صورت میں جواب آتا ہے۔ تو جو پہلے ہی مرا ہوا تھا، اپنے آپ کو، اپنے نفس کو اس نے مار دیا، اپنی خواہشات کو ترک کر دیا، تو وہ موتو قبل ان تموتو کے زمرے میں تھا، تو پھر موت کو موت آئی تو نفی سے ٹکرائی تو حیات بن گئی، تو یہ حیات طیبہ کی صورت بن کے سامنے آئی اور ابھری۔ اس لیے اللہ والے قبروں میں جا کر بھی جو ہے وہ ایک حیات طیبہ اور ایک زندگی، پاکیزہ زندگی کا نور پاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے لوگوں کی فیض رسانی کا سامان کرتا ہے، ورنہ دنیا کے اوپر آئے، آ کے چلے گئے، آج ان کا نام و نشان بھی نہیں ہے۔ جن کے طوطی بولتے تھے، نقارے بجتے تھے، آل ساسان 3150 سال ایران پہ حکومت کرتے رہے، آج آل ساسان کا دنیا نام بھی نہیں جانتی۔ مشتاق نے کہا تھا مٹ گیا مشتاق دل سے رنگے یاد رفتگاں، پھول مہنگے ہو گئے قبریں پرانی ہو گئی۔ قبروں کے نشان بھی یاد نہیں ہوتے۔ پوتے کو لے کر کے دادا جاتا ہے، تمہارے پردادا کی یہاں کر کے کہیں قبر ہوتی تھی، اور قبر بارش کے آثار مٹا چکے ہوتے ہیں، وہ ڈھونڈتا پھرتا ہے قبر کہاں تھی، نشان بھی باقی نہیں رہتے۔ لیکن جنہوں نے اپنی زندگیاں اللہ کے نام پہ گزاری ہوتی ہیں، دیکھیے ہزار سال بیت گئے، آج بھی ان کی قبر پہ چراغاں ہو رہا ہے۔ کیسی رونقیں اور کیسی تازگیاں اور کیسی فرحتیں۔ آپ لاہور جاتے ہیں نا تو راوی کے اس پار جہانگیر کا مقبرہ ہے، وہاں دن کو جائیں یا شام کو آپ کو حسرتیں برستی دکھائی دیں۔ اب ایک پارک بن گیا جس کے دم سے تھوڑی سی رونق ہے، لیکن احاطہ مزار پہ اگر آپ جائیں تو وہاں آپ کو قرآن پڑھنے والے لوگ موجود نہیں ملیں گے، تاش کھیلنے والی ٹولیاں بیٹھی نظر آئیں گی، وہاں آپ کو تازہ گلاب نہیں ملیں گے، وہاں آپ کو جانوروں کی بینٹیں پڑی ہوئی نظر آئیں گی۔ وہ مطلق العنان حکمران بر صغیر پاک و ہند کا
آج حسرت نے برس. بالکل اس کے ساتھ ملکہ نور جہاں کا مقبرہ ہے. جب بادشاہ تخت پہ بیٹھتا تھا تو ملکہ پیچھے بیٹھتی تھی، اور بادشاہ کا فیصلہ اسے کوئی پسند نہیں ہوتا تو پیچھے سے کمر ٹھونکتی، بادشاہ فیصلہ تبدیل کر دیتا. جس کے اشارہ ابرو پر ہندوستان کی تقدیر کے فیصلے لکھے تھے، نیچے اندھیرے میں اس کی بھی قبر ہے. اور ان کی اپنی بیٹی زیب النساء کا شعر لوح مزار پہ کندہ ہے: بر مزار ماں غریباں نہ چراغ نہ گلے، نہ پرے پروانہ سوزت نہ صدائے بلبلے. ہم غریبوں کی قبر پہ نہ کوئی چراغ جلانے آئے گا، نہ کوئی پھول ڈالنے. آج غریب بنے ہیں. جو بر صغیر کی پوری راجدھانی کے مالک تھے آج غریب بنے. بر مزار ماں غریباں، یہ شہزادی کا شعر ہے. بر مزار ماں غریباں نہ چراغ نہ گلے، نہ پرے پروانہ سوزت نہ صدائے بلبلے. نہ بلبل گیت گانے آتا ہے اور نہ پروانہ پر جلانے آتا ہے. یہ میں بادشاہوں کی کہانی سنا رہا ہوں. یہ راوی کے اس پار کی کہانی ہے. اب راوی کا پل پار کر جائیں. ایک لوح مزار ادھر بھی ہے. یہاں تو لکھا ہے بر مزار ماں غریباں نہ چراغ نہ گلے، اور وہاں لکھا ہے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا کساں را پیر کامل کاملاں را رہنما. اب میں نے اور آپ نے دیکھنا ہے ہم کس زمرے میں آنا ہے، کن کے ساتھ جڑنا ہے، کن سے وابستگی اختیار کرنی ہے، کس دائرے میں آنا ہے. سلطنت روم کا شہنشاہ، اس دور کی سپر طاقت. لیکن اگر میں آپ سے پوچھوں جس زمانے میں میرے حضور آئے تھے اس زمانے کے خاقان کا نام کیا ہے، تو آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے؟ میں علماء کو چھوڑتا ہوں، تاریخ کا گہرا مطالعہ کسی کا ہو تو الگ بات ہے. لیکن اگر پوچھوں جس دور میں میرے حضور آئے اس دور کے خاقان کا نام کیا تھا، شاید کوئی نہ بتا سکتا. اچھا میں پوچھتا ہوں اس دور کے کیسر کا نام کیا تھا؟ اس دور کا ٹرمپ تو وہی تھا نا، لیکن آج اس کا نام کوئی بھی نہیں جانتا. چلو میں پوچھتا ہوں اس دور کے کسرا کا نام کیا تھا؟ سوائے تاریخ کے طالب علموں کے کوئی نہیں بتا سکے گا. چلو میں یہ پوچھتا ہوں، اور اس مجلس میں موجود سب سے کم عمر بچے سے پوچھتا ہوں کہ جس زمانے میں میرے حضور آئے میرے حضور کے مؤذن کا نام کیا ہے؟ تو وہ سر اٹھا کے بلال حبشی کا نام لے گا. یار اس دور کی سپر طاقت کے مطلق العنان حکمران کا نام تو زمانے کو یاد نہیں ہے. کیسر کا نام، کسرا کا نام، خاقان کا نام زمانے کو یاد نہیں ہے، لیکن بلال حبشی کا نام آج بھی سینوں پہ لکھا ہے. تو اقبال تڑپ کے بولا، اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے؟ رومی فنا ہوا حبشی کو دوا. شہنشاہ روم کا نام بھی زمانے کو یاد نہیں، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے. تو دوام محمد عربی کے قدموں میں ہے. سارا نور اسی چوکھٹ پہ ہے، سارے اجالے اور ساری روشنیاں حضور علیہ السلام کے قدموں سے پھوٹتی ہیں. تو جب سارا نور ملتا ہی یہاں سے ہے، سارے اجالے اسی دہلیز سے خیرات کی صورت میں میسر آتے ہیں، تو وہ اپنی ساری زندگی حضور کے نام پہ لگا. اقبال کے سارے کلام کا رس نچوڑیں تو جو خلاصہ نکلتا ہے وہ یہ ہے: بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہماؤست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا بیز. اگر اپنے آپ کو کھینچ کے تو حضور کے قدموں تک لے گیا تو زندگی کا سارا جمال تجھے نصیب ہے. اور اگر تو حضور کے قدموں تک نہیں پہنچ سکا تو کلمہ پڑھ کے بھی ابو لہب کا ابو لہب ہی رہے. آئیے میں اور آپ اپنے آپ کو کھینچ کے حضور کی چوکھٹ پہ لے آئیں، حضور کی دہلیز پہ لے آئیں. ہمارے یہ سادات، یہ علماء، یہ پیران عظام، یہ بزرگان دین اسی پیغام کو لے کر کے میدان عمل میں موجود ہیں. اپنی زندگیاں انہوں نے اسی لیے وقف کی ہیں کہ لوگوں کو حضور سے جوڑا جائے، حضور سے وابستگی، آقا کریم سے دل بستگی، حضور سے تعلق خاطر قلبی ربط پیدا ہو جائے. اور یہ جتنا مضبوط ہوگا زندگی اس قدر ہی جمال پرور ہوتی چلی جائے گی. اللہ جل شانہ اپنی خاص عنایات کا حظ وافر اس آستان نور پہ شامل فرمائے، اور ہمارے قبلہ شاہ صاحب زیدہ مجدہو کو، ان کے برادران کو، ان کے خاندان کے جملہ افراد کو والد گرامی کے سائے کے اٹھ جانے سے جو کمی پیدا ہوئی، واقعہ ہوئی، اللہ اس پر انہیں توفیق صبر دے. ویسے تو والدین کی روحانیت ہمیشہ اولاد کے سر پہ رہتی ہے، اور ان کی برکتیں ہمیشہ اولاد کو نصیب ہوتی ہیں. اور اولاد اگر صالح ہو تو ماں باپ کو ان کی برکتیں جو ہے وہ نصیب ہوتی ہیں. جو 3 چیزیں چھوڑ کر جاتا ہے کوئی شخص، جو خاص طور پہ ایک حدیث میں آئی، اس میں وَوَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ، وہ اولاد ہے جو ماں باپ کے لیے دعائیں کرتی ہے.
تو مجھے بتاؤ وہ والد کتنا خوش نصیب ہے جو اس مسجد کے قرب میں لیٹا ہوا ہے، کہ جن کی اولاد اور ان کے ماننے والے ان کے لیے دعاؤں کے سلسلے کو کبھی رکنے نہیں دیتے، اور کس قدر ان کے لیے محبتوں کی خوشبو اور پیار کی مہک ہے جو پھیلتی رہے گی، اور ان کی قبر میں ان کے اپنے جو ہے وہ لے جائے ہوئے اعمال اور قرآن کی محبت اور حضور سے نسبی نسبت وہ ان کے لیے کافی ہے۔ لیکن یہ اولاد کی طرف سے تحفہ روزانہ پھولوں کی شکل میں، گجروں کی صورت میں اور دعاؤں کی شکل میں جو ان کو پہنچتا رہے گا، تو وہ کتنے آسودہ ہوں گے، کتنے خوش ہوں گے، اور برزخ کے جہان کے اندر جو ہے وہ اپنے دوسرے لوگوں کو کس طرح فخر سے کہہ رہے ہوں گے کہ یہ آج تحفہ میری اولاد نے مجھے بھیجا، یہ صبح کو بھی بھیجا تھا، دوپہر کو بھی بھیجا ہے، شام کو بھی بھیجیں گے، اور وہ وہاں بانٹتے رہیں گے اور نور و نکھت پھیلاتے رہیں گے۔ اس طرح اپنی اولادوں کو نیکی کی اور صالحیت کی راہوں پہ لگاؤ کہ مرنے کے بعد تمہاری قبر میں بھی چراغ ہوں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ تمہاری اولاد تمہارا جنازہ بھی نہ پڑھ سکے۔ میں کتنے لوگوں کو جانتا ہوں جن کی اولاد نے اپنے ماں باپ کا جنازہ نہیں پڑھا۔ آپ کہیں گے یہ بہت بد قسمتی ہے، ہم نے تو نہیں سنا۔ ایسے لوگوں کو آپ بھی جانتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں جنازہ آتا نہیں ہے، اور ساری زندگی لوگوں کے جنازوں میں رسماً کھڑے ہوتے ہیں، پھر ایک دن وہ رسم اپنے باپ اور اپنی ماں، اپنے بھائی، اپنی بیوی، اپنے بچوں کے لیے بھی ادا کرنا پڑتی ہے۔ اور مجھے بتاؤ وہ شخص کتنا بدبخت ہوگا کہ جو اپنے باپ یا اپنی ماں کے جنازے پہ کھڑا ہو جنازہ نہیں پڑھ پاتا، رسماً کھڑا ہے دکھلاوے کے لیے، اور وہ کتنا خوش نصیب باپ ہے جس کا جنازہ اس کا بیٹا پڑھا رہا ہے، جس کے لیے اس کا بیٹا دعائیں کر رہا ہے، اور اس کا بیٹا اس کے لیے سحری کے وقت اٹھ کے آنسو بہا کے مغفرت و بخشش اور غفران کی التجائیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہے۔ تو اپنی اولادوں کو صالحیت کے سائے میں لاؤ، نیک لوگوں کی صحبت میں رکھو، پاک لوگوں کے پاس بیٹھنا اٹھنا سکھاؤ، ان کو دین کی تعلیم دلواؤ، اور ان کو اچھے کردار کا حامل بناؤ، تاکہ قبر میں بھی چراغاں رہے اور دنیا کے اندر بھی سکھ اور قرار اور تسکین نصیب ہو۔